آج کل جو زمانہ ہے نا بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے. تقریباً 90% لوگ اپنے کاروبار میں پریشان ہیں. 90% بلکہ اس سے زیادہ ہی کہو کاروبار میں پریشان ہے. نہیں چلتا, کاروبار نہیں چلتا. جس کی زبان پر دیکھو ایک ہی بات ہے کہ پہلے ہمارا کاروبار اچھا چلتا تھا, پہلے ہمارے میلیں چلتی تھی, پہلے مشینیں برابر کام کرتی تھی, پہلے مزدور برابر آیا کرتے تھے. اب دن بدن آدمی قرض میں مبتلا ہوتا اور ہوتا ہوتا اتنا پریشان ہو جاتا کہ اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو سوال یہ ہے کہ پہلے ہمارا کاروبار کون چلاتا تھا؟ نہیں ساتھ میں بول رہا, کاروبار کون چلاتا تھا؟ اب کون چلائے گا؟ لیکن اب ہماری زبان پر ایک بات آ گئی ہے کہ حکومت بدل گئی, قانون بدل گیا, سپریم کورٹ کا معاملہ, ہائی کورٹ کا معاملہ, انکم ٹیکس کا معاملہ, یہ معاملہ وہ معاملہ. یہ سب میرے دوستوں بہانے ہیں, اس لیے کہ ہمارا یقین کسی حکومت پر نہیں ہے. ہم نے جب سے کلمہ پڑھا ہمارا یقین اللہ پر ہے. بولو نا روزی دینے والا کون ہے؟ بولو روزی دینے والا کون؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ میں نے تجھے زمین پر پیدا کیا, اسی وقت میں نے تیری روزی کو لکھ لیا. تو اللہ نے تو ہم سب کی روزی لکھی ہے. بولو اللہ نے ہم سب کی روزی لکھی, اور جو اللہ نے لکھا ہے اللہ کی قسم وہ ہم کو ملے گا. لیکن نہیں مل رہا. میرے دوستوں بہت محنتیں کر رہے ہیں, بڑے پاپڑ بیل رہے, ادھر انفلوئنس لگا رہے, ادھر جا رہے, مگر نہ پہلے میرا کام بہت اچھا تھا, اب میرا کام نہیں چلتا. آج ایک واقعہ سناؤں گا, اسی پر فیصلہ کریں گے کہ ہماری روزی پھر کیسے شروع ہو جائے. کون کون تیار ہے بھائی روزی کے لیے؟ بے حساب چھپر پھاڑ کے برکت والی روزی ملے, تیار ہو نا آپ لوگ؟ اس کے لیے ایک واقعہ سننا پڑے گا. سب غور سے سننا, واقعہ سننا, ٹائم ہمارا ختم ہوگا انشاءاللہ. واقعہ یہ ہے کہ مدینے پاک سے بہت دور ایک گاؤں, بولو مدینے پاک سے بہت دور ایک گاؤں, گاؤں کا نام ہے جوفہ. بولو گاؤں کا نام کیا ہے؟ جوفہ. بہت دور گاؤں ہے. وہاں ایک فیملی ہے, ہسبینڈ ہے, وائف ہے, میاں بیوی ہے, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. بولو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, مطلب تھوڑا ملا نہیں ملا, کبھی بچوں نے کھایا, کبھی ماں باپ نے کھایا نہیں کھایا. ایک زمانہ گزر گیا, یہ غریبی میں ہے. ایک دن اس گھر کی عورت, وہ گھر کی جو عورت ہے نا, وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ کتنا اچھا ہو کہ آپ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ اور جا کر کچھ کہو کہ اللہ ہماری مدد کرے اور ہمارے کچھ کھانے پینے کا کاروبار کا کوئی انتظام ہو جائے. تو وہ جو صحابی ہے نا وہ شرمانے لگے, کہنے لگے نہ, وہاں جانا بہت بڑا دربار ہوتا ہے, اور وہاں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے صحابہ ہوتے ہیں. وہ عورت کیا کہتی ہے, نہیں تم جاؤ, اگر ہمت ہو تو مانگ لینا, اور نہ ہمت ہو تو کسی اور سے نہ مانگنا, اس لیے کہ ہم نے ہاتھ پھیلایا ہے تو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا. اب آپ سوچو کیسا مسئلہ ہوگا. وہ صحابی گئے, اس زمانے میں ان کے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے, وہ چلے 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 چلے, بالکل دوپہر کا وقت, چلچلاتی گرمی, اور وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. اب سننا, جیسے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, سلام کلام ہوا, گھر میں آئے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آئے, تو بتایا اتنے دور سے آیا اور معلوم نہیں کیسا بھوکا پیاسا میں آیا ہوں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ضرورت کے واسطے آئے؟ تو کہا اللہ کے رسول ہمارے گھر والے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, میری بیوی بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہے, اور ایک ہی بات کہی ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں, آپ کو انتظام کر دے تو اچھا ہے, اور اگر آپ تکلیف نہ اٹھانا, اگر آپ انتظام نہ کر سکو تو کوئی بات نہیں, میں ویسے ہی چلا جاؤں گا. ہم مر تو سکتے مگر اللہ رسول کے بعد کسی کے پاس نہیں جا سکتے. اب سننا, وہ صحابی کیسے رو کے کہے ہوں گے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا فرمایا معلوم؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس. بولو نا کیا کہا؟ کچھ نہیں ہے. ما لی من سبیل, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے تم بھوکے رہتے ہوں گے, ارے کبھی کبھی تمہاری دوسری صبح ہوتی ہوگی, کبھی چوتھی صبح ہوتی ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم
میری تو کبھی کبھی 7ویں صبح بھی ہو جاتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں. تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ تو دے دیتے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں تھے وہ کمرے میں ہماری ماں حضرت عائشہ تھی. ہمارے نبی نے کہا عائشہ ارے گھر میں کچھ ہو تو ان کو دے دو. تو اندر سے حضرت عائشہ کی آواز آئی لیس فی البیت شیء، بولو گھر میں کچھ بھی نہیں. ہمارے نبی نے کہا سنا نا تم نے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ صحابی بیٹھے رہے. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے بعد کہتے اگر کچھ ہو تو دے دو نا، کچھ ہو تو دے دو نا. بس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا عائشہ ارے ڈھونڈو نا گھر میں کچھ ہوگا، ارے شاید کھجور ہو تو کھجور دے دو. اندر سے آواز آئی گھر میں کچھ نہیں ہے، صرف کھجور کی ایک گٹلی ہے. کھجور بھی نہیں ہے، بولو کھجور کی گٹلی ہے. اللہ کے رسول پاک ساتھ میں فرمایا اللہ وہی بھیج دو. ساتھ میں بولنا کیا آیا؟ کھجور کی نہیں بولو نا کیا آ گیا؟ کھجور کی گٹلی آ گئی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم بہت دور سے آئے ہو، بہت دور سے آئے ہو اور سفر کر کے آئے ہو، چلتے چلتے آئے ہو، چلچلاتی گرمی میں آئے ہو. اللہ کی قسم میرے گھر میں کچھ نہیں، ایک کھجور کی گٹلی ہے، ایک کھجور کی گٹلی لے کر چلے جاؤ. اچھا سچ بتانا اگر ہم وہاں پہ ہوتے اور ہم کو کوئی کھجور کی گٹلی دیتا، لیتے ہم لوگ لیتے ہم بلکہ کیا کہتے رہنے تو تمہارے پاس ہی رہنے تو یہ کھجور کی گٹلی تو میرے کو راستے میں بھی مل جائے گی. ارے بولو نا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ وہ صحابی کو ہاتھ میں کھجور کی گٹلی کیسے؟ وہ صحابی یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کتنا بہت دیں گے اور میں لے کر جاؤں گا. میری بیوی انتظار کر رہی ہے، ارے میرے بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں، وہ میرا انتظار کرتے ہوں گے کہ ابا آئیں گے تو بہت کچھ لے کر آئیں گے. اور میں کیا لے کر جا رہا ہوں؟ بولو نا کیا لے کے جا رہا ہوں؟ کھجور کی گٹلی. وہ کھجور کی گٹلی لیے، سننا کھجور کی گٹلی لیے اور چلے جا رہے، روئے جا رہے، چلے جا رہے. ارے بڑی دیر میں جب اپنے گاؤں میں پہنچے، اپنے گھر کے پاس پہنچے تو بیوی بھی انتظار کر رہی. وہ زمانہ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں، فون کا زمانہ تو تھا نہیں. وہ بیوی دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی، وہ بچے کھڑے انتظار کر رہے. بچوں نے دیکھا تو آواز آ گئی قد جاء ابی، ارے ہمارے ابا آ گئے، ہمارے ابا آ گئے. جیسے آواز آئی انہوں نے کچھ نہیں کہا، سیدھے گھر میں آئے. بیوی نے پوچھا کوئی جواب نہیں، بچوں نے پوچھا کوئی جواب نہیں. جب سب کے سب گھر میں آ گئے، جمع ہو گئے تو زور سے چیخ ماری اور کہا گیا تھا اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا، اگر ہم بھوکے ہیں ہم سے زیادہ وہ بھوکے ہیں، وہ زیادہ تڑپتے ہیں. بیوی نے کہا کچھ دیا؟ کہا دیا. کیا دیا؟ میں نے بولا کیا دیا؟ تو بیوی نے کہا کھجور کی گٹلی. تو کہا ہاں. اور بچے بھی رونے لگے ابا کھجور کی گٹلی. ہاں میرے دوستو شام کا وقت تھا. بولو کون سا وقت تھا؟ شام کا وقت تھا. خیر بچوں کو تھوڑا بہت ادھر ادھر کچھ کھلایا اور سلا دیا. یہ بھی سو گئے روتے روتے، بیوی بھی روتے روتے سو گئی. میاں بیوی کو کھانے کو کچھ ملا، بولو میاں بیوی کو کھانے کو کچھ ملا، تھوڑا بہت بچوں کو کھلا دیا، میاں بیوی سوئے. وہ بیوی ہے نا، بیوی دیکھو کیسی محبت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ بیوی سوچتی ہے میرے نبی نے کھجور کی گٹلی دی، میرے نبی نے کھجور کی گٹلی دی. نہیں یہ کھجور کی گٹلی نہیں ہو سکتی، یہ میرے نبی کا مبارک ہاتھ لگا ہوا ہے. بولو نا سبحان اللہ. اور بیوی نے رات کو اندھیرے میں وہ کھجور کی گٹلی کو لیا، اپنے ہاتھ میں رکھا، سوچنے لگی کہ اللہ کے رسول نے کھجور کی گٹلی دی. وہ بیوی نے اس کو اپنے منہ میں رکھا. بولو سبحان اللہ. بولو اس منہ میں جیسے منہ میں رکھا، اے مسجد عائشہ والو ہم کو یقین نہ آوے. ارے وہ عورت نے کھجور کی گٹلی کو منہ میں رکھا، اچانک وہ عورت کے منہ بھر گیا، ایسا بھر گیا کہ ایک طرف سے گٹلی کے شہد نکلتا ہے تو دوسری طرف سے دودھ کی نہر نکل رہی ہے. اب گٹلی کو منہ میں رکھا، بھائی منہ تو چھوٹا ہوتا ہے، اب ایک طرف سے شہد نکلا تو منہ یہاں بھرنے لگا، یہاں سے شہد گرنے لگا اور یہاں سے دودھ نکلنے لگا. ارے وہ حیران ہو گئی کہ یہ گٹلی میں کیا ہو رہا. فوراً گٹلی کو باہر نکالا. گٹلی ویسی کی ویسی گٹلی ہے. ارے بولو کھجور کی گٹلی ویسی کی ویسی گٹلی ہے، لیکن منہ میں رکھو تو کھجور کی گٹلی کے ایک طرف سے شہد کا بہنا شروع ہو جائے اور دوسری طرف سے دودھ کا بہنا شروع ہو جائے. اور وہ عورت کہتی ہے اللہ کی قسم شہد تو میں نے پہلے بھی کھایا تھا، دودھ تو میں نے پہلے بھی پیا تھا، لیکن ایسا دودھ اور ایسا شہد کبھی زندگی میں نہیں آیا. بس وہ بیوی تو بیوی تھی، اس نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ پیٹ تو بھر گیا، فوراً اپنے بچوں کو اٹھایا. بچے اٹھے، کہا امی کیا ہوا؟ کہا بیٹا کھانا بہت اچھا آ گیا، اٹھ جاؤ.
اور اپنے بچوں کے منہ میں جیسے کھجور کی گٹلی کو رکھا، ارے بچوں کے منہ میں بھی دودھ آنے لگا، شہد آنے لگا، ارے بچوں نے خوب پیا۔ اب وہ بیوی گئی کن کے پاس؟ شوہر سو رہے ہیں، ہاں سو رہے، اٹھایا تو رونے لگے، کہنے لگے نیند نہیں آ رہی، بھوک بڑی پریشان کر رہی ہے، نیند نہیں آ رہی۔ کہتی ہے آ گیا گھر میں کھانا، آ گیا گھر میں، کہاں آیا؟ وہ جو گٹلی آپ لے کر آئے، کہا لما تستہزی ماہی، کیوں مذاق کر رہی میرے ساتھ، کیوں مذاق کر رہی؟ کہا نہیں وہ کھجور کی گٹلی تو آپ منہ میں رکھو۔ بس کھجور کی گٹلی کو منہ میں رکھا، شروع، بولو ایک طرف سے دودھ، ایک طرف سے شہد، اتنا پیا، شوہر نے پیا، بیوی نے پیا، بچوں نے پیا۔ ارے آخر میں تو یہ حال ہو گیا کہ کھجور کی گٹلی کو نکالے، یوں ہاتھ میں پکڑے تو ایک طرف سے شہد ٹپکنے لگے، دوسری طرف سے دودھ ٹپکنے لگے۔ اب سب حیران ہو گئے، رات کا سناٹا تھا، حیران ہو گئے کیا ہوا؟ غیب سے آواز آ رہی، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ غیب سے آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، بندو مجھ پر بھروسہ کیا نا، میں نے کھجور کی گٹلی میں جنت کی دودھ کی نہر کو جاری کر دیا، جنت کے شہد کی نہر کو جاری کر دیا۔ ارے قرآن کریم میں لکھا ہے فیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جنت میں آ جاؤ، دودھ کی نہریں ہوگی، شراب کی نہریں ہوگی، شہد کی نہر ہوگی۔ غیب سے اللہ کی آواز آئی، اے میری بندی تم نے اور تیرے شوہر نے مجھ پر بھروسہ کیا، ہم نے کھجور کی گٹلی میں جنت کے دودھ کی نہر اور شہد کی نہر کو جاری کر دیا۔ اچھا بتاؤ بھائی سب کا پیٹ بھر گیا کہ نہیں بھر گیا؟ ارے بولو نا بھر گیا کہ نہیں؟ اتنے پیار سے یہ لوگ تہجد کی نماز میں مشغول ہو گئے، اللہ کے سامنے کیسا زاروں قطار رونے لگے۔ اور شوہر کیا کہتا معلوم اپنی بیوی کو؟ ایک گٹلی کو کونے میں رکھ دو، کل پھر کام آئے گی بھائی، کل پھر کام آئے گی، بھوک لگے گی تو ابھی تو ہم سب کا پیٹ بھرا ہوا۔ میرے دوستو وہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہوگا جو رات کو مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے رو رہا ہے، تہجد میں رو رہے۔ اور ایک جملہ تو سنو ان کا جملہ، وہ شوہر جب دعا مانگتے نا تہجد میں، یہ دعا مانگتے اللہ میری تہجد کی نماز کبھی چھوٹی نہیں، لیکن ہر رات تہجد پڑھتا تھا، صبر کرتا ہوا پڑھتا تھا، آج تہجد پڑھتا ہوں تیرا شکر کرتا ہوا پڑھ رہا ہوں۔ مطلب ویسے بھی تہجد تو پڑھتے تھے وہ کہاں، لیکن وہ صبر والی تہجد اور آج شکر والی تہجد۔ چلو سو گئے، فجر کی نماز ہو گئی، پھر اٹھے ہوں گے، جیسے اٹھے نا سب اٹھے، سب ایک ہی انتظار میں، لاؤ کیا لاؤ بھائی، کیا لے کر آؤ؟ کھجور کی گٹلی۔ وہ بیوی کہتی ہے صبر کرو میں جا رہی ہوں، وہ بہت کونے میں رکھا ہے، وہاں سے میں کھجور کی گٹلی لے کر آتی ہوں۔ ارے وہ بیوی گئی، دوڑتی ہوئی واپس آئی، کہا عجب ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا کھجور کی گٹلی، بولو نہیں، کہا تو ہے، کہا نہیں ہے، لیکن وہ کھجور کی گٹلی نہیں ہے، وہ تو کوئی سونے کا ٹکڑا بن گیا ہے اور دن دہاڑے پورے گھر میں اجالا ہو رہا ہے۔ دن میں تو اجالا ہوتا ہی ہے گھر میں، لیکن اس کی وجہ سے پورا گھر چمک رہا ہے، پورا کمرہ چمک رہا۔ ارے شوہر بھی دوڑے، بچے بھی دوڑے، سب حیران ہو گئے، ارے وہ کھجور کی گٹلی سامنے ہے، ہاتھ رکھنے کی ہمت نہیں، وہ ایسا سونے کا ڈلہ ہے۔ ارے سونے کا ڈلہ تو ہمارے پاس بھی ہوتا، لیکن کبھی گھر نہیں چمکا بھائی، گھر چمکا؟ آپ کی بیوی نے چوڑی پہنی اور گھر چمکا ہو رہے، ہاں ارے بولو گھر چمکا؟ وہ ایسا سونے کا ڈلہ جس سے پورا کمرہ چمک۔ اب بتاؤ وہ بیوی کیا کہتی ہے؟ اپنے شوہر کو کہتی ہے کپڑا لو، اس میں وہ رکھو، وہ اب تو کھجور نہیں ہے، وہ سونے رکھو اور جا کے اللہ کے رسول کو دے دو، اس لیے کہ یہ ان کی امانت ہے، ہماری امانت نہیں ہے۔ ہم ہوتے تو جاتے دینے جاتے، ہاں بلکہ بیوی بولتی چپ چاپ چھپا کے رکھ دے، بتانا ہی مت باہر جا کے کیا ہوا ہے۔ بولو یہ ہوتا نہیں ہوتا؟ وہ اللہ کی ولیہ کہتی ہے کہ لے لو، کپڑے میں لے لو اور جاؤ اور اللہ کے رسول کو دے دو اور جا کر کہہ دینا آپ نے ہم کو کھجور کی گٹلی دی تھی، ہم نے رات بھر دودھ اور شہد پیا، لیکن اب یہ ہماری امانت نہیں، یہ تو سونے کا ٹکڑا بن گیا ہے، یہ آپ کی امانت ہے۔ وہ شوہر گئے، کپڑے میں لیا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جا رہے، بہت دور تک چلے جا رہے، لیکن وہ صحابی کہتے اللہ کی قسم میں دروازے پر پہنچا، نبی کا دروازہ کھٹکھٹاتا، اس سے پہلے خود میرے نبی دروازے پر آ گئے، میرے نبی دروازے پر آ گئے اور آ کر کہا کیا ہوا؟ رات کو آرام سے کھائے پیے نا؟
تو وہ صحابی آئے اور ہمارے نبی کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، کہا رات کو بہت کھائے بہت پیے، مگر یہ امانت واپس کرنے آیا ہوں، یہ امانت واپس کرنے آیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امانت نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے، اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا، اسے بیچو فروخت کرو۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا بیچ لو، ایسا سونے کا ڈلہ دنیا میں نہ ملے گا، اس میں لاکھوں قیمتیں آئے گی، نسلوں نسلوں تک تمہاری نسل کھاتی رہے گی۔ تو وہ صحابی نے لے بھائی ہمارے نبی نے مالک بنا دیا، وہ جانے لگے، ارے بولو لے کر۔ تو ہمارے نبی نے پھر بلایا، ادھر آؤ، آئے، کہا اللہ کے رسول آپ کو رکھنا ہو تو رکھ لو۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، اس کا تو مالک اللہ نے تم کو بنایا، لیکن پوچھو گے نہیں اللہ نے یہ سب کیوں کیا؟ پوچھو گے نہیں یہ سب اللہ نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ معاملہ صرف تمہارے ساتھ نہیں، یہ تو میرے کوئی بھی امتی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن پہلے پوچھو تو صحیح کہ یہ معاملہ کیوں ہوا۔ وہ صحابی رو کر کہنے لگے، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں نے کھجور کی گٹلی تمہیں دی تھی، گھر میں کچھ نہیں تھا، میں نے کھجور کی گٹلی دی، لیکن تمہاری اور تمہاری بیوی کی جو مجھ سے محبت ہے، اللہ نے اس محبت کی قدر کی، اور آج کھجور کی گٹلی کو کبھی جنت کے شہد کی نہر بنایا، کبھی جنت کے دودھ کی نہر بنایا، کبھی سونے کا ٹکڑا بنایا۔ اور یاد رکھو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ بے حساب برکت والی روزی عطا کر دیتا ہے۔ میرے دوستو واقعہ پورا ہوا۔